الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے. جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے. ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے. یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح و سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے. سامعین محترم، عزیزان گرامی اور پس پردہ سننے والی خواتین، آج کا یہ اجتماع اور یہ بیٹھک اور یہ مجلس نہایت ہی بابرکت ہے. بابرکت اس لیے ہے کہ یہ قرآن مجید کی تکمیل پر یہ مجلس سجی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب قرآن مجید کی تکمیل ہوتی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے تمام گھر والوں کو لیتے اور کہتے کہ آج ہم دعا کریں گے. ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قرآن مجید کی تکمیل ہوتی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام گھر والوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی تکمیل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. یہ بڑی عظیم چیز ہے، بڑی بابرکت چیز ہے، بڑی محترم چیز ہے اور
بڑی مکرم چیز ہے جو ہم اور آپ نے پڑھی اور سنی ہے. یہ معمولی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب جو حافظ صاحب نے تلاوت کی ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے. اور یہ اللہ کا کلام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے منتقل ہوتے ہوئے صحابہ اکرام کے سینے میں منتقل ہوا اور پھر یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے 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 یہ ہمارے سرزمین محبوب کالونی کے اندر جو حفاظ اکرام رہتے ہیں ان کے سینے کے اندر اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا. یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. بہت اعلیٰ کتاب ہے, عظیم الشان کتاب ہے, جس کو لینے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا, آسمان نے انکار کر دیا, زمین نے انکار کر دیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ نے قرآن مجید کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا, زمین کے اوپر پیش کیا, لیکن ان تمام نے اس قرآن مجید کو لینے سے انکار کر دیا, کیونکہ اس کے اندر جو رعب ہے اور جو ہیبت ہے اور اس کے اندر جو طاقت ہے, اس طاقت کو سنبھالنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر وہ ہمت اور وہ طاقت رکھی ہے جس کی وجہ سے انسانوں نے اس کو سنبھالا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. مفسرین نے کہا کہ انسان کیسے سنبھال سکتا ہے؟ کیا انسان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے, زمین سے زیادہ مضبوط ہے جو کہ انسان نے سنبھال لیا؟ لیکن ایک عجیب نکتہ مفسرین نے بیان فرمایا. وہ بیان فرمایا کہ اصل میں اس کی جو ہیبت ہے اور اس کی جو شدت ہے, اس شدت کو برداشت کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ران کے اوپر نبی کا سر ہوتا اور وحی اترتی تو اما جان فرماتی ہے ایسے محسوس ہوتا کہ میرا پیر زمین کے اندر دھس جا رہا, زمین کے اندر چلا جا رہا. نبی پسینے سے شرابور ہو جاتے, جیسے پہلی وحی غار حرا کے اندر اتری تو اس وقت نبی اترنے کے بعد اس کی ہیبت کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہو گئے, اور گھر کے اندر آ کر جو جملہ نبی نے کہا تھا زملونی زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ, یہ تھی. جس سواری کے اوپر سوار ہوتے گھوڑے کے اوپر اور وحی اترتی تو ایسا محسوس ہوتا گھوڑا زمین کے اندر دھسا جا رہا. یہ قرآن کی ہیبت تھی اور قرآن کی شدت تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نے برداشت کی تمام امت کی طرف سے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جو ہمارے اوپر ہے کہ جو شدت تھی قرآن مجید کی وہ پوری کی پوری اپنے اوپر لے لی, اور ہم انسانوں کو انتہائی آسان کلام پاک ہم کو دے دیا.
اسی لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو بڑی اہمیت دینا چاہیے۔ ہندوستان کی تاریخ کے اندر جب قرآن مجید کے تمام نسخوں کو جلانے کی بات کہی گئی تھی تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کو لا کے کھڑا کر دیا گیا اور اس نے الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ گیا۔ تو اس وقت انگریزوں نے کہا تھا کہ اس قرآن مجید کے نسخوں کو تو ہم جلا سکتے ہیں مگر ان سینوں سے قرآن مجید کو کبھی نہیں مٹا سکتے۔ اسی لیے کہ کس کے سینے میں قرآن مجید کا کون سا حصہ محفوظ ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ نے ایسے چھپا کے رکھ دیا، آپ کے سینے میں محفوظ ہے، آپ کے سینے میں محفوظ ہے، آپ کے سینے میں محفوظ ہے۔ اللہ نے سب کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا اور ایسی حفاظت کا انتظام کیا جیسے ایک انسان بڑے ہیرے اور اس کے پاس موتی ہوتے ہیں اور ان ہیرے اور موتی کی پوری حفاظت بھی کرتا ہے، اور جب اس کو کسی تقریب کے اندر جانا ہوتا ہے تو وہ ہیرے موتیوں کا ہار پہن کے جاتی ہے، لیکن جب آتی ہیں تو پھر اس کو سنبھال کے اس کو محفوظ کر دیتی ہے۔ ایسے ہی انسان اپنی قیمتی سے قیمتی گھڑی پہنتا ہے اور پھر اس کے بعد تقریبات کے اندر جاتا ہے اور پھر آ کے اس کو سیف میں رکھ دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو پھر زبان کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت کے الفاظ کو ظاہر کروا دیتے ہیں اور پھر جب چھپانا چاہتے ہیں تو ان سینوں کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ یہ اس قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ کھلا معجزہ ہے۔ اسی لیے یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ کتاب ہے، عرفہ کتاب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہے تو پھر اس قرآن مجید کے حق کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید کے حق کو ادا نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کے محدثین نے مفسرین نے 5 حقوق بیان کیا۔ اس سے پہلے اس کی ایک مختصر سی نشست آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، 2-4 منٹوں کے اندر اس چیز کو سمیٹا گیا تھا، اس کی تفصیلات آج آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہاں سینوں کے اندر محفوظ فرمایا ہے اور کھلا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے، کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسی لیے کہ یہ ہمارا کلام ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اچھی ہے، صاف ہے، سچی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے اور سب سے مکرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا شریک اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہ ذات میں ہو سکتا ہے نہ صفات میں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کی زبانوں کے اوپر، مسلمانوں کی زبانوں کے اوپر جاری فرما دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ایک ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، بس ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات کے اندر جیسے کوئی شک نہیں ہو سکتا، اللہ کی صفات میں جیسے کوئی شک نہیں ہو سکتا، اللہ کے کلام کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔
اگر کوئی شخص اللہ کے کلام کے اندر شک کرے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا اور وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے صاف فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حق کتاب ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمات کو نہیں بدلتے۔ اس قرآن مجید کے کوئی حرف کو نہیں بدل سکتا، کوئی زیر زبر کو نہیں بدل سکتا اور کوئی آیت کو نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اوپر پورا مکمل ایمان رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واسطے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اترا ہے، اور وہی کلام پاک سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے ہمارے پاس آیا ہے اور قیامت تک رہے گا اور کبھی اس کو فنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کو کبھی فنا نہیں ہے، اس کے کلام کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں ایک حافظ قرآن کو صاف یہ کہیں گے اے حافظ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے جا اور جنت کے درجوں کے اوپر چڑھتا چلا جا۔ اسی لیے اس قرآن مجید کے اوپر مکمل ایمان رکھنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے کیا فائدہ ہے؟ بھائی قرآن مجید کو صرف ایسی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، خالی پیلی ایسی خالی اس کی تلاوت کر لیے، خالی اوپر پڑھ لیے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد محترم نے ایک قصہ سنایا تھا، حضرت مولانا مشتاق صاحب جلالین پڑھاتے ہوئے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک خاتون تھی، اس کو روز اس کا شوہر خواب میں آتا اور خواب میں آ کے کہتا کہ بھائی میرے کو عذاب ہو رہا، اور وہ دیکھتی اس کے شوہر کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے شوہر کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر ایک انتہائی عالیشان چیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے طریقے کی اور قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سجا رکھی ہیں اور اس کے اندر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ تو اس خاتون نے اس سے سوال کیا بتاؤ تو صحیح اللہ نے تمہارے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ کیسے کیا، حالانکہ روزانہ تمہارے اوپر عذاب اتر رہا تھا اور تم روز شکایت کیا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ آج اصل میں تم نے میرے بیٹے کو لے جا کر استاد کے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، بس اللہ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی برکت سے میرے قبر کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اعوذ باللہ کیا چیز ہے، بسم اللہ کیا چیز ہے، کیا چھوٹا سا بچہ اعوذ باللہ بسم اللہ سمجھ کر پڑھے گا؟ اسے اعوذ باللہ کے معنی نہیں معلوم، اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی نہیں معلوم ہے، لیکن وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو ہٹا رہے ہیں۔ اسی لیے محدثین نے کہا اگر کوئی شخص قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے، 10 نیکیاں عطا فرماتے۔ کوئی کتاب نہیں ہے جس کے اوپر نیکیاں ملے، جس کے اوپر اجر ملے۔ آپ خود سوچئے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک وکیل ہے، وہ کتنے کتابیں نہیں پڑھے گا، ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد وہ وکالت کی ڈگری اپنے لیا ہے،
اور بہت سی چیزیں پڑھنے کے بعد اس نے ڈاکٹری کی ڈگری لیا ہے اور بہت سی کتابیں پڑھنے کے بعد اس نے انجینئرنگ کی ڈگری لیا ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح، کیا اس نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، کیا ان کتابوں کے پڑھنے کے اوپر، اس کے ایک ایک حرف کے اوپر کیا اس کو اجر مل رہا تھا؟ کیا اسے نیکی لکھی جا رہی تھی نام اعمال کے اندر؟ کرامن کاتبین ہیں جو ایک طرف دائیں طرف ہیں اور بائیں طرف کے فرشتے ہیں، ایک طرف کے فرشتے نیکی لکھتے ہیں اور ایک طرف کے فرشتے بدی اور برائی لکھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو پھر اس کے اوپر نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، اس کے اوپر بہت سی اللہ تعالیٰ کے انوارات اور رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ دنیا کا ایک عظیم الشان اگر انسان ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو اور ملک کا بہت بڑا رہنما ہو، تو جب وہ کسی اور جگہ کے اوپر آتا ہے تو اس کا شاندار طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ کیسا استقبال کرتے ہیں بھائی؟ استقبال بہت سے بہت کیسا کریں گے بھائی؟ وہ ایئرپورٹ سے اترا، ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائی جاتی ہے، اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائی جاتی ہے، ریڈ قالین بچھائی جاتی ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ بھائی اس کا پیر زمین کے اوپر نہ پڑے، اس کا پیر زمین کے اوپر نہ پڑے، تاکہ وہ ہمارے ملک کے اندر آیا ہے، ہمارے شہر کے اندر آیا ہے، ہمارے علاقے کے اندر آیا ہے، لہٰذا ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس کا اکرام کر رہے ہیں، ریڈ کارپٹ بچھا رہے ہیں اور ایسی بچھا رہے ہیں کہ بہت سے بہت اور کیا کریں گے، اس کے اوپر پھول ڈالیں گے تاکہ وہ پھولوں کے اوپر چلتا ہوا ہے۔ یہ تو دنیا کا ایک دولت مند اور ایک جو لوگ جس کو معزز سمجھتے ہیں اس کا استقبال اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو قرآن مجید پڑھنے والوں کا جو استقبال کیا جاتا ہے اس سے زبردست استقبال کیا جاتا ہے۔ جب بچہ کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے، کوئی عورت کوئی خاتون قرآن مجید پڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فرشتوں کی فوج کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں میری مخلوق جاؤ، فرشتوں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سرزمین کے اوپر چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کی بندیاں قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، لہذا تم اپنے پر ان کے نیچے بچھا دو تاکہ ان پروں کے نیچے وہ میرا کلام پاک پڑھے، اور جب ان پروں کے نیچے میرا کلام پاک پڑھے تو تم اے فرشتوں ان کے اوپر نیکیاں لکھتے چلے جاؤ۔ ریڈ کارپٹ کیا چیز ہے؟ فرشتوں کے پر بچھے رہے ہیں۔ اتنا عظیم الشان کسی کا استقبال کون کر سکتا ہے؟ ان فرشتوں کی نورانیت، ان فرشتوں کی روحانیت، ان فرشتوں کی عبادت اور ان فرشتوں کی پاکیزگی جس کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو بنایا ہے اور جو مخلوق کو بنایا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ ہے فرشتوں کی قسم۔ تو یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والوں کو دے رہے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کا حصہ سنا، پورا قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس تک سنا، اور آپ کو حیرت ہوگی، آپ کے نیچے دکھ رہی ہیں جاری مازیں، لیکن اگر ہم اللہ کی نظر سے دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھیں تو ہمارے نیچے فرشتوں کے پر بچھے ہوئے ہیں جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اور ہم نے پورا تقریباً 15 راتیں رمضان المبارک کی فرشتوں کے پروں کے نیچے ہیں اور ہم اس کے اوپر ہیں اور قرآن مجید کو پڑھا ہے اور قرآن مجید کو سنا ہے. یہ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑا انعام اور اکرام اور اس سے زیادہ برکت اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دنیا کے کسی انسان کو یہ اتنا بڑا اعزاز نہیں ملا جو آج ہم کو اعزاز ملا ہے. اسی لیے اس اعزاز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی محفل کے اندر دعا کرتے ہیں تو قبول فرما لیتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنا چاہیے اور نہ سستی اور کائلی کرنا چاہیے. قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو صاف صاف طریقے سے پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے اوپر نیکیاں عطا فرما رہے ہیں. ہم قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں سنتے. جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں. جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ فرشتوں جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہم نے مخلوق کے اوپر نازل کیا ہے تم جا کر اس کلام پاک کو سن کے آ جاؤ. ایک صحابی ہے اور وہ قرآن مجید کی رات کے اندر تلاوت کر رہے ہیں اور پھر صبح کے موقع کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رات کا موقع ہے اور میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں, قریب میں میرا گھوڑا بھی بنا ہوا ہے اور میرا چھوٹا بچہ بھی سویا ہوا ہے اور میں جب جب قرآن مجید پڑھتا ہوں ایک اچانک آسمان سے ایک روشنی آتی ہے اور وہ روشنی اتنی روشن ہو جاتی ہے اور میں جہاں پر بیٹھا ہوا ہوں حالانکہ رات کا اندھیرا ہے وہ جگہ روشن ہو جا رہی ہے. اس روشنی کی وجہ سے گھوڑا بھٹک رہا ہے اور مجھے ڈر ہو رہا تھا کہ میرا بچہ کہیں جاگ نہ جائے. اس وجہ سے میں قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیتا ہوں تو وہ روشنی ایک دم ختم ہو جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو وہ روشنی آ جاتی ہے اور پھر میں بند کر دیتا ہوں تو وہ روشنی چلی جاتی ہے. پھر کھولتا ہوں تو روشنی آ جاتی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی رسول یاد رکھ لو تم نے قرآن مجید جو پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ فرشتوں کو بھیج دیا جاؤ فرشتوں میرا پرانا بندہ سر زمین کے اوپر جس کے اوپر تم نے کہا تھا یہ فساد مچائیں گے یہ قتل و قتال کریں گے لیکن یہ دیکھو یہ بندے اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر کوئی فساد نہیں مچا رہے کوئی قتل و قتال نہیں کر رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک اس زمین کے اوپر پڑھ رہے ہیں. جاؤ اپنی نورانیت لے کے جاؤ اور وہاں پر اس کا قرآن مجید سن کے آ جاؤ. یہ قرآن مجید جو فرشتے سننے کے واسطے آئے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اسی وقت آئے تھے. آج بھی فرشتے جب جب قرآن مجید چھوٹا سا بچہ ہو چھوٹی سی بچی ہو کوئی خاتون ہو گھر کے کسی کونے کے اندر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ضرور آتے ہیں سننے کے واسطے. یہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے, اللہ والوں نے کہا ہے, مفسرین اور محدثین نے کہا ہے اور وہ جو کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں اور ہمیں پورا اعتماد ہے. اس لیے قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے, باتجوید پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. یاد رکھو تجوید کے ساتھ قرآن مجید کے پڑھنے میں ثواب ہے. بسا اوقات اگر تجوید کی رعایت نہیں کی جاتی ہے قرآن مجید کی تو پھر اس کے معنی بدل جاتے ہیں اور جب معنی بدل جاتے ہیں تو پھر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کو باتجوید پڑھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اگر کوئی شخص کوئی بندہ الحمد کے ہا کے بجائے ہا پڑھ دے اور رب العالمین میں عین کے بجائے الف پڑھ دے تو آپ کو معلوم کیا معنی ہوں گے؟ تمام پھٹے پرانے کپڑے اس رب کے لیے
جو غم زدہ لوگوں کا رب ہے. سوچو عین کے بجائے حمزہ اگر پڑھ دیا تو معنی کتنے بدل گئے. ہا کے بجائے بڑی ہا کے بجائے چھوٹی ہا پڑھ دیا تو کیسے معنی بدل جاتے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرو تو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. اور جب کوئی شخص صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب انعامات عطا فرماتے ہیں. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور قرآن مجید کو سکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو انجینئرنگ کو پڑھائے اور انجینئرنگ کی کتابیں پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم ڈاکٹری کر رہے ہو, ڈاکٹری کی کتابیں سب سے زیادہ عزیز ہے اور ڈاکٹری کی تعلیم سب سے زیادہ عزیز ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہو یا قرآن مجید پڑھتے ہو, قرآن مجید پڑھاتے ہو تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ بہترین انسان تم ہی ہو, سب سے بہترین انسان ہے. اسی لیے کبھی ذہن کے اندر یہ نہیں لانا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم قرآن پڑھ کے کیا کریں گے, قرآن پڑھ کے کیا کریں گے. نہیں, یہ مت سوچو. قرآن مجید جس نے پڑھا ہے کوئی عزت کرے نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کرنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے والا ہے. اسی لیے قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. آج ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں اور نمازوں کے اندر سنتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین. ہمیں نہیں معلوم کہ کیا پڑھ رہے ہیں, کسی نے نہیں سمجھا. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. نہیں معلوم ہے ہم کو, اس وجہ سے ہم سمجھے نہیں ہے, زندگی کے اندر عمل نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھتے تو زندگی ہماری اچھی بنتی. اللہ فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو, زکات کو ادا کرو. نماز ایک ایسی چیز ہے جو برائیوں کو چھڑا دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, فحش چیزوں سے بچ جاتا ہے, منکر چیزوں سے بچ جاتا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید کیا کر رہا ہے بھائی, لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر. ہم جھوٹ بولنا اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہے. اگر ہم قرآن مجید کو سمجھتے تو پھر جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے, چوری کرنا چھوڑ دیتے, دھوکہ دینا چھوڑ دیتے, ناانصافی کرنا چھوڑ دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو, چاہے تم اکیلے میں ہو, چاہے تم اجالے کے اندر ہو, چاہے تم اندھیرے میں ہو, چاہے مجمع کے اندر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اور جن برائیوں سے روکا ہے ان برائیوں سے اپنے آپ کو سے رک جاؤ, اپنے آپ کو روکو. اللہ نے صاف فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.
کہ یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو شخص بھی ظلمن یتیم کا مال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جہنم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا. بہت بری جگہ ہے وہ. اسی لیے قرآن مجید کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. آج ہم کو قرآن مجید پڑھنے کا کوئی مزہ نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم سمجھے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. جب ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی لیے عالم بالقرآن جو ہوتا ہے اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بہت اونچا رکھے. ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، ایک عالم قرآن ہوتا ہے. ایک عالم قرآن کا مرتبہ اور رتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا ہے. اگر کوئی عالم دین عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کی سنتوں کے ساتھ پڑھنے کے بعد سو جائے رات بھر اور پھر فجر کی نماز کو اٹھے، 2 سنت پڑھے اور 2 سنت پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے تو پوری رات عبادت کے اندر شمار ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو عالم نہیں ہے، وہ ساری رات عبادت کر رہا ہے، تب بھی یہ عالم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، قرآن کو سمجھنے کا اعزاز دیا ہے. جب اللہ یہ اعزاز فرماتے ہیں تو پھر اس کا اعزاز اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر بھی فرماتے ہیں. آج ہم حافظ قرآن کو قرآن کی تکمیل ہوگی، ہم ایک اعزاز دیتے ہیں، لیکن حقیقی اعزاز تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں دیں گے. بتائے اس وقت کیسا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، حافظ قرآن کے جو والدین ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنائیں گے. اور پھر حافظ قرآن ایک طرف ٹھہرے گا اور اس کی ایک طرف دیکھے گا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ایک طرف پورے کے پورے نیکوکار لوگ ہیں اور ایک طرف پورے کے پورے گنہگار لوگ ہیں. تم اب حافظ قرآن سے کہا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے حافظ قرآن یہ پورے کے پورے گنہگار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واسطے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے. اے حافظ قرآن ان جہنم کا فیصلہ جن کے لیے ہو چکا ہے اب یہ جہنم کے اندر پہنچنے والے ہیں. تم بتاؤ تو صحیح 10 افراد کو نکال لو، ہم وہ جہنم سے نکال کے جنت کے اندر پہنچا دیں گے. جن کے بارے میں فیصلہ ہو گیا جہنم کے اندر جا رہا ہے وہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جس کو چاہتے ہیں ان میں سے 10 جنوں کو نکال دو، 10 جنوں کو نکال دو. اسی لیے کہتے ہیں یہ مدرسے، یہ قرآن پڑھنے کے جو چھوٹے چھوٹے مکتب جو ہوتے ہیں، جو چبوترے ہوتے ہیں وہ معمولی نہیں ہوتے ہیں. یہ جنت کی فیکٹریاں ہیں، جنت کی فیکٹریاں. یہ جنت میں لے جانے والے یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، جنت میں لے جانے والے پیدا ہو رہے ہیں. اسی لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم قرآن بناؤ. ہم دنیا کی ڈگریوں کے سکھانے سے منع نہیں کرتے، دنیا کی ڈگریاں سکھاؤ، لیکن سب سے پہلے ایمان والا بناؤ، قرآن والا بناؤ اور پھر نبی والا بناؤ، پھر اس کے بعد کیا بناتے بناؤ. تو ایک چیز ہے قرآن پہ ایمان لانا، دوسری چیز ہے قرآن کو پڑھنا، تیسری چیز ہے قرآن کو سمجھنا اور چوتھی چیز ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا. اور جب تک یہ تمام چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد کوئی پھر فائدہ نہیں ہوگا. عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. دنیا کے اندر سب چیزیں انسان خریدتا ہے، گھر خریدتا ہے، جائیداد خریدتا ہے، بنگلہ خریدتا ہے، گاڑی خریدتا ہے اور نئی نئی چیزیں خریدتا ہے. لیکن جب انسان کے جسم سے یہ روح نکل جاتی ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو یہ تمام بنگلہ، گاڑی، کار، یہ تمام چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں اور وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ جو انسان، جو بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ اپنے گھر کو چلے جائے اور اس گھر سے نکل جائے. ماں بھی یہ چاہتی ہے کہ
جلد سے جلد یہ نکل جائے. ایک بیٹا بھی چاہتا ہے میرا باپ ہے میری ماں ہے، یہ نہیں کہتا مر گیا میں اس کو رکھ لیتا ہوں کمرے کے اندر رکھ لیتا ہوں، نہیں کہتا، بلکہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو اصل جگہ کے اوپر پہنچا دو، قبر کے پاس پہنچا دو. اور یاد رکھو اس قبر کے اندر اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو صرف ایک چیز کام آنے والی ہے، انسان کے عمل کام آنے والے ہیں. قرآن کا عمل ہوگا تو کام آئے گا، نبی کا عمل ہوگا تو کام آئے گا، نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، زکات کام آئے گی، حج کام آئے گا، صدقہ خیرات کام آئے گا، سچائی کام آئے گی، اور پھر انصاف کام آئے گا، اچھی چیزیں کام آئے گی، بری چیزوں سے رکے گا تو وہ چیزیں کام آئے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. انسان کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نام عمل کے اندر دیکھ لے. اسی لیے عمل ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. آج ہم عمل نہیں کر رہے، قرآن مجید کے اوپر نوجوان عمل نہیں کر رہے، عورتیں عمل نہیں کر رہی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہی، قرآن مجید کو سمجھ نہیں رہی ہیں، قرآن مجید کو پڑھ نہیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر سے برکتیں رخصت ہیں، کوئی برکت نہیں ہو رہی. لوگ کہتے ہیں صاحب برکت کی دعا کر دو، صاحب ہمارے اندر گھر کے اندر نحوستیں ہی نحوستیں. جب ہم قرآن مجید کو اس کے جزدان کے اندر لپیٹ کے رکھ دیں گے اور سال میں ایک مرتبہ نکال کے دیکھیں گے تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک کاروبار کرنے والا کاروباری آدمی صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد اس کو پیسہ آتا ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں صاحب بغیر کام کرے کہ میرے پاس پیسے آ جانا تو کیسے آئیں گے؟ بغیر تلاوت کرے کہ برکت آ جانا کیسے آئیں گے؟ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھو، لیکن روز پڑھو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا نزول گھروں میں کریں گے، برکتوں کا نزول کاروبار کی جگہوں کے اوپر کریں گے، برکتوں کا نزول فیکٹریوں میں کریں گے، برکتوں کا نزول اپنی دکانوں کے اندر، آپ کی دکانوں کے اندر کریں. لیکن صدق دل کے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید پڑھو. قرآن مجید پڑھنے کی برکتیں تھیں جس کی وجہ سے قرآن سے ان کا رشتہ تھا، عورتوں کا رشتہ تھا، لوگوں کا رشتہ تھا، وہ بڑے مقبول تھے. ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک باندھی کو خرید کے لائے، باندھی کو خرید کے لائے تو وہ باندھی رات میں سب خدمت کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور نماز کے بعد کھڑی ہو کے یہ کہنے لگی اے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا واسطہ تو جو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، تو مجھے جنت میں داخل کر دے. اب وہ صحابی پریشان، وہ کہنے لگے یہ کیسی دعا کی بھائی؟ تجھے کیسا معلوم کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تجھے کیسے معلوم کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید اور دین کے اوپر نہیں چلتا، اسلام کے اوپر نہیں چلتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتے ہیں اور دوسروں کو لے کے آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے جملہ فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے آج اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے قرآن مجید سنا ہے. اگر اللہ ہم سے محبت نہیں کرتے تو قرآن مجید سننے کا ہرگز موقع نہیں دیتے.
قرآن مجید پڑھنے کا موقع نہیں دیتے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیتے. اس وجہ سے یہ رمضان المبارک ہرگز ہم کو نہیں دیتے. اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں، سمجھو اللہ کی محبت کو، اور اس محبت کو سمجھ کے رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان کو اگر غلط طریقے سے گزارو گے، اس کی ناقدری کرو گے، سب سے زیادہ تباہ اور برباد یہی شخص ہے. جبرائیل نے بددعا دی تھی کہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی قدر نہ کرے. ہلاک ہو جائے وہ شخص جو نبی کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، برباد ہو جائے. ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرے. آج دیکھو معمولی چیزیں ہیں، والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ذریعہ قدر نہیں کر رہے ہیں. والدین حالانکہ کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا عظیم مقام ہے. محدثین اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی بیٹا اپنے ماں کی زندگی بھر خدمت کرتا رہے، زندگی بھر خدمت کرتا رہے، لیکن ماں کو پیدا ہونے کے وقت جو بچہ پیدا ہوتے ہوئے جو تکلیف ہوئی تھی اس کا ایک سیکنڈ کا بھی بدل نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی خدمت کر. اسی لیے ماں کی خدمت سے جی نہیں چرانا چاہیے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے. آج معمولی باتوں کے اوپر چھوڑ دے رہے ہیں. کاروبار کی وجہ سے روزے چھوڑ دے رہے ہیں، کاروبار کی وجہ سے اور بہت سی چیزوں اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب یہ سیزن کا مہینہ ہے، اگر یہ سیزن کے اندر نہیں کمائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تم نے سمجھا کہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، تم نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. تم نے یہ تو سمجھا کہ دنیا کے کمانے کے سیزن کا مہینہ ہے، تم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے. اللہ نے دنیا کمانے کے واسطے 11 مہینے دیے ہیں، 1 مہینہ نیکیاں کمانے کے واسطے دیے ہیں. اور ہم ہیں کہ پورے کے پورے بازاروں کے اندر ہیں، عورتیں بازاروں کے اندر ہیں، مرد بازاروں کے اندر ہیں، اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں. کوئی یہ نہیں کرتا کہ رمضان سے پہلے خریداری کر لے. آپ میں سے دیکھو، اگر کوئی اونٹی کا سفر گیا، کشمیر کو گیا، کیرلا کو گیا، یا دنیا کا کوئی ملک کے اندر سفر کرنے کو گیا تو پہلے سے تیاری کر لیتا، 2-3 مہینے سے پہلے سے تیاری کر لیتا، اور سفر کے اندر کتنی چیزیں رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے، اور کیسے رکھنا ہے، اور کتنے پیسے رکھنا ہے، سب چیزوں کی تیاری کر لیتا. حالانکہ سفر میں کوئی کماتا نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، صرف سیر و تفریح کرنے کے واسطے جا رہا ہے، اور 3 مہینے 6 مہینے پہلے سے تیاری کر رہا ہے، اس کی ڈیٹ فکس کر لی ہے، اور پھر اس کے ٹکٹ بھی لے لیے ہیں. لیکن رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کیا کبھی ہم نے تیاری کی ہے؟ اس طریقے سے کوئی تیاری نہیں کیا، کسی قسم کی تیاری نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے یہ رمضان ہمارے لیے برکت کا سبب نہیں بن رہا، خیر کا سبب نہیں بن رہا. اسی لیے عبادت کرو تو مجبور ہو کے مت کرو، عبادت کرو تو مسحور ہو کے کرو، ڈوب کر کرو اللہ کی محبت میں، ڈوب کر کرو نبی کی محبت میں، تو مزہ آئے گا. آج ہم عبادت کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی مزہ نہیں آ رہا. کیوں؟ ہماری عبادت مجبور ہو کے ہے، ہماری عبادت مسحور ہو کے نہیں، ڈوب کے ہماری عبادت نہیں ہے. اللہ کے اندر نہیں ڈوب رہے، نبی کی ذات میں نہیں ڈوب رہے، اس وجہ سے ہماری عبادتوں کے اندر کوئی مزہ نہیں آ رہا. اسی لیے عبادتیں کرو تو پوری کرو. اور یہ رمضان المبارک کا جو بقیہ حصہ بچا ہے اس کی قدردانی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں شب قدر رکھی ہے، اور شب قدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 83 برس 83 ایئرز 4 منتھ کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک رات کی عبادت کے اندر دے دیتے ہیں. 83 ایئرز 4 منتھ کا ثواب اللہ تعالیٰ صرف ایک رات عبادت کرنے کی وجہ سے دے دیتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہا کہ رات بھر قرآن پڑھو، رات بھر کیسا نماز پڑھو. اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز، عشاء کی سنتیں پڑھ کے قرآن مجید تھوڑی دیر پڑھ لیتا ہے، تھوڑی دیر ذکر کر لیتا ہے، اور تھوڑی دیر دعا کر لے کے سو جاتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا. اور پھر فجر میں اٹھتا ہے، فجر سے پہلے سحری کر لیتا ہے سنت طریقے سے، اور پھر اس کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شب قدر کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں.
اور ہمارے نوجوان کیسے ہیں؟ چایوں کے اندر، ہریسوں کی بھٹیوں میں، بریانیوں کے پاس، مندی کھانے کے واسطے جا رہے ہیں، ایسے جیسے کہ کبھی ان کو ملا ہی نہیں ہے، ایسے بھوکے ہیں، سالوں سے بھوکے ہیں، جیسے یاجوج ماجوج کے اندر بھوک لگی ہوئی ہے، یہ ایسے بھوکے ہیں، جدھر جاتے ہیں انہیں کا پیٹ اس کو قبول کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کھانے کا مہینہ نہیں، یہ نیکیوں کے کھانے کا مہینہ۔ جتنے نیکیاں کھا سکتے کھاؤ، جتنے نیکیاں کما سکتے ہو کماؤ، اور کما کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاؤ گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر کما کے یہاں کا یہیں رکھ دو گے، لے کے نہیں جاؤ گے تو وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہے، کمایا، ہفتہ بھر محنت کرا، مہینہ بھر محنت کرا، اور مہینہ بھر محنت کرنے کے بعد اس کو کچھ روپیہ اور کچھ پیسے ملے، اور وہ اپنے پیسے اپنے بٹوے میں رکھ لیا، اپنی پاکٹ میں رکھ لیا، اور پھر گھر کو گیا، اور گھر کو جانے کے بعد جب گھر پہ پہنچا تو پھر وہ اپنی پاکٹ نکالا، لیکن اس کے جیب میں پاکٹ ہی نہیں ہے، اس کی جیب میں پاکٹ ہی نہیں ہے۔ اب وہ پریشان کہ بھائی پاکٹ کہاں گئی؟ اب گھر والوں نے کہا کہ فلانی چیز لے کے آنا ہے۔ اب وہ کہے گی کہ ہاں میرے کو معلوم تھا تم ایسی ہی ایکٹنگاں کرتے، مہینہ آتے ہی یہی بولیں گے کہ پیسے نہیں ہیں، ہفتہ آ گیا معلوم میرے کو تمہاری یہ اداکاریاں کہ اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کو معلوم کتنا پریشان ہے، وہ پیسے کہاں گر گئے، کہاں گم ہو گئے، وہ پریشان ہے، لیکن یہ پریشانی اپنی سنا رہی، اپنی پریشانی سنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں لے کے بھی جانا ہے، خالیاں رکھ کے نہیں جانا ہے۔ ایک مثال ہمارے بڑے دیتے ہیں کہ ایک بکیٹ ہے، اس کا ڈھکن بند ہے، اس کا ڈھکن بند ہے، اب نل کھول دیے، نل کھول دیے، بکیٹ بھرتی کبھی، گھڑا بھرتا کبھی بھی نہیں بھرتا، اچھا ٹھیک ہے، ڈھکن کھلا ہوا ہے، ڈھکن کھلا ہوا ہے، اور لیکن اس کے نیچے سے سوراخ ہے، اور نل کھول دیے تو کبھی بھی گھڑا بھرتا، کبھی بھی بکیٹ بھرتی۔ یہی مثال ہماری ہے، ایک تو ہم پہلے دل کا ڈھکن بند کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے حق بات ہمارے دل قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، دل کا ڈھکن بند کر لیے، دماغ کا ڈھکن بند کر لیے، اور کانوں کے اوپر ڈٹا لگا لیے، جس کی وجہ سے اچھی اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن ان کے سر کے اوپر سے چلی جا رہی ہیں، ان کے سر کے اوپر سے چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر عمل کا جذبہ نہیں۔ اور کوئی تو دل کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، لیکن دل کے اندر ایک سوراخ پڑا ہوا ہے، گناہوں کا سوراخ، نافرمانیوں کا سوراخ، جس کی وجہ سے ادھر سے نیکیاں کر رہا، ادھر سے نیکیاں گوا رہا، ادھر سے اچھائیاں کر رہا اور ادھر سے برائیاں کر رہا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں پوری ضائع۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، مفسرین فرماتے ہیں جاء کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیکی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نیکی اگر کرو گے تو اجر دوں گا، اللہ نے یہ فرمایا نیکی لے کے آؤ گے تو میں تم کو اجر دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اسی لیے نیکی کرنا بھی چاہیے، اور نیکی سنبھال کے اس کو سیو کر کے اس کو محفوظ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کے جانا۔ اسی لیے پہلی چیز ہے قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا، دوسری چیز ہے تلاوت کرنا، تیسری چیز ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا، چوتھی چیز ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور پانچویں چیز ہے اس کے پیغام کو عام کرنا، اس کے پیغام کو عام کرنا۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید پڑھ لیے اور پھر پڑھا رہے نہیں، قرآن مجید کو سمجھ لیے سمجھا رہے نہیں، قرآن مجید کی چیزوں کے بارے میں بہت سی چیزیں اچھائیاں سنیں اور سمجھا رہے نہیں، لوگوں کو سدھار رہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام ہے اچھائی کو بتانا، برائی سے روکنا، ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے۔ اسی لیے اچھائی کرنا بھی چاہیے اور اچھائی کا حکم بھی کرنا چاہیے، اور برائی سے رکنا بھی چاہیے اور برائیوں سے روکنا بھی چاہیے۔ یہ مومنین کی صفات ہے،
اللہ نے خود فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی اچھائیوں کو دوسروں تک بتاتا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں. اس لیے اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگاؤ، قرآن مجید کو دور مت کرو. آج ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہے جس کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی ہے. آج عورتیں کہتی ہیں صاحب ہم کو ٹائم نہیں ہے، ہمارے کو وقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. سوچو قریب زمانے تک 10 بچے ایک گھر کے اندر ہوتے تھے اور گھر کی عورتیں 15 پارے قرآن مجید روزانہ پڑھ لیتی تھی. 10 پارے پورا کام کاج کے ساتھ پڑھ لیتی. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی گھر کی خواتین کا یہ معمول تھا، رمضان میں پورے کام کاج کرتے ہوئے روزانہ 10 سے 15 پارے پڑھ لیتے. اسی لیے ان چیزوں کا پورا اہتمام کریں، تب جا کے ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے گی. یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے کہنی تھی اور ہم نے مناسب سمجھی اس موقع کے اوپر کہی گئی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو بعد نماز ظہر انشاءاللہ یہاں پر ایک اجتماع ہوگا اور یہاں پر دینی بات بتائی جائے گی. آج 1 گھنٹے سے لے کے 35 منٹ تک وہ انشاءاللہ تشریف وہ ہر اتوار کو آنے کا تھوڑا اہتمام کریں، وقت نکالیں، بڑا فائدہ ہوگا. قرآن مجید کو پڑھنا بھی سیکھیں گے اور قرآن مجید کو سیکھنا بھی اور سمجھنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. دعا ہونے والی ہے، اس وجہ سے سب پہلے سے تیاری کر لیں اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں. سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں. سورہ اخلاص کی برکت